آج ہم پردہ اٹھا رہے ہیں ایران کی ایک ایسی خفیہ دنیا سے جو اس کے پہاڑوں کے نیچے بہت گہرائی میں دفن ہے، ایک ایسی جگہ جو سیٹلائٹس، دشمن کی نظروں اور شاید دنیا کے طاقتور ترین بموں سے بھی محفوظ ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایران اپنے پہاڑوں کے نیچے چھپا کیا رہا ہے؟ چلیں اس راز کی تہوں میں اترتے ہیں۔ جو کچھ سامنے آ رہا ہے نا، وہ کوئی معمولی بنکر یا سرنگ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک پوری کی پوری پوشیدہ زیر زمین دنیا ہے۔ اسے نام دیا جا رہا ہے میگا سٹی کا، اور یہ صرف کوئی فوجی ڈھانچہ نہیں بلکہ اسے ایک مکمل زیر زمین فوجی تہذیب کہا جا رہا ہے۔ مطلب ایک ایسی تہذیب جو باہر کی دنیا سے الگ لمبے عرصے تک آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ تصور کریں ایک زیر زمین قلعہ جسے ٹھوس گرینائٹ کی چٹانوں کے نیچے تراشا گیا ہے۔ یہ جو قدرتی ڈھال ہے نا، یہی اسے نہ صرف سیٹلائٹ سے بچاتی ہے بلکہ سب سے تباہ کن بموں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سب سے حیران کن چیز پر، اس کی گہرائی، اور یہ گہرائی اسے دفاعی لحاظ سے کتنا ناقابل تذکیر بناتی ہے۔ یہ جو تنصیبات ہیں یہ زمین کے نیچے 500 میٹر تک گہری ہیں۔ 500 میٹر! اس گہرائی کا اندازہ لگانا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ گہرائی دنیا کی کئی بلند ترین عمارتوں سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے آپ زمین کے اوپر ایک اسکائی اسکریپر بناتے ہیں نا، بالکل ویسا ہی، لیکن زمین کے نیچے۔ اور اس گہرائی کا اسٹریٹجک مطلب کیا ہے؟ رپورٹس کے مطابق امریکہ کے سب سے طاقتور بنکر بسٹر بم بھی شاید اس کی سب سے گہری تہوں تک نہ پہنچ پائیں۔ تو یہ صرف دفاع کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ شہر اندر سے کیسا ہے۔ آخر وہ کیا نظام ہے جو اسے اتنے لمبے عرصے تک خود کفیل بناتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے ہزاروں فوجی اہلکاروں کو مہینوں تک پناہ دینا، اور وہ بھی زمین کی سطح سے کسی بھی قسم کے رابطے کے بغیر۔ اور اس خود کفالت کو ممکن بنانے کے لیے وہاں سب کچھ ہے، اپنے اندرونی پاور پلانٹس، پانی صاف کرنے کی یونٹس، کھانے کی پیداوار کے سسٹمز، یہاں تک کہ کمانڈ سینٹرز، بیرکس، دفاتر، سب کچھ۔ لیکن شاید سب سے زیادہ حیران کرنے والی تفصیل یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اندر ایک مکمل، عام طور پر کام کرنے والا، کئی وارڈز پر مشتمل ہسپتال بھی ہے۔ جی ہاں، ایک پورا ہسپتال۔ رپورٹس کے مطابق ان ہسپتالوں میں اعلیٰ عہدیداروں، جن کو گھوسٹ کمانڈرز بھی کہتے ہیں، ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ فوجی قیادت کسی ٹارگیٹڈ حملے کی صورت میں بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ اچھا، تو دفاع اور خود کفالت کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس شہر کی سب سے اہم جارحانہ صلاحیت پر، جو کہ ایک خودکار میزائل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے۔ اسے کہا جا رہا ہے ایک زیر زمین ہائی وے سسٹم۔ سوچ لیں، زمین کے نیچے ایک میٹرو ٹرین کی طرح، لیکن یہ مسافروں کو نہیں، بیلسٹک میزائلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، سرنگوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کے ذریعے۔ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت مؤثر ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ پہلے ایک میزائل لانچر خفیہ سرنگوں سے گزرتا ہے، پھر وہ ایک پوشیدہ جگہ سے باہر نکل کر فائر کرتا ہے۔ فوراً بعد تیسرا قدم، وہ واپس پہاڑ کے اندر گھس جاتا ہے، اور آخر میں وہ کسی بالکل نئی خفیہ جگہ پر جا کر رک جاتا ہے۔ یہ جو چھپو فائر کرو چھپو والی حکمت عملی ہے نا، یہ کسی بھی جوابی حملے کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس پورے شہر کو آپ ایک کثیر سطحی قلعہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی الٹی عمارت ہو۔ سب سے اوپر والی سطحوں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول، دفاتر، بیرکس، بیچ کی سطحوں پر لاجسٹکس اور وہی ہاسپٹل، اور سب سے نیچے سب سے محفوظ حصے میں وہاں رکھے ہیں بیلسٹک میزائل۔ تو ان سب تفصیلات کو جب ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک سوال سامنے آتا ہے، کیا یہ قلعہ واقعی ناقابل تسخیر ہے؟ اس کا جو ڈیزائن ہے نا، وہ ایک بھول بھلیا جیسا ہے۔ کئی متبادل راستے ہیں ہر چیز کے لیے، مقصد صرف ایک ہے۔ اگر ایک حصہ حملے میں تباہ ہو بھی جائے تو پورا نظام پھر بھی چلتا رہے۔ اس کو بنایا ہی گیا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا اس زیر زمین قلعے کو واقعی تباہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایران نے ایک ایسا فوجی شہر بنا لیا ہے جو بدترین حملوں کے سامنے بھی ناقابل شکست ہے؟